آپ کو کراچی میں ڈیولپمنٹ کے نام پر بڑے بڑے پروجیکٹ گنوا دیے جاتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تلا 40 ارب روپے کا K4 ہے. 3.2 ارب روپے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینے تھے, نہیں دیے. لیکن باقی اگر ہم 3.2 ارب جو فیڈرل گورنمنٹ نے دینے تھے اس کو مائنس بھی کر دیں, اور 40 کے 40 اگر پروونشل گورنمنٹ دے دیتی, تو اس شہر کو جو لوگ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں, ہر تیسرا چوتھا گھر لاکھوں روپے خرچ کر کے بورنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس سے بچ جاتا. وہ اس کا حق ہے. آپ نے وہ نہیں کیا. آپ 65 ارب روپے کا شارع بھٹو بنا رہے ہیں. شارع بھٹو کا کون بینیفیشری؟ میں تو نہیں ہوں. کراچی کے لوگوں کا پیسہ ہے. 40 ارب روپے لگا کے K4 آپ کمپلیٹ نہیں کر. 20 سال سے ڈیلے ہو رہا ہے. لوگ جاب سے آتے ہیں, وہ بیچارے کین لے کے پانی ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں. بچے اسکول سے آتے ہیں, وہ بچے کین لے کے پانی کے لیے نکل جاتے ہیں. شارع بھٹو کون یوز کرے گا؟ آپ نے 40 ارب کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کیا, 65 ارب کا آپ نے شارع بھٹو آپ نے کمپلیٹ کر دیا. اس کا مقصد ہے کہ آپ اس قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ دمبا گوٹ, شرافی گوٹ, چکرا گوٹ اور فلاں گوٹ, یہ سارے وہ راستے کی جتنی دیہی علاقے کی زمین ہے. اچھا تلا, آپ ایمانداری سے یہ بتائیے, آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ دیہی علاقے ہیں اور یہ ٹیکس نہیں دیتے. ان دیہی علاقوں کے ٹیکس نہ دینے کے باوجود وہ اس شہر کے میئر کا انتخاب کرتے ہیں. یہ دیہی علاقہ ہونے کے باوجود ٹیکس نہیں دیتے, لیکن کراچی KMC کے نام سے, KMC کے فنڈ سے پروجیکٹ وہاں بنتے ہیں. میمن گوٹ کے اندر سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں, گڈھاب کے اندر سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں. کراچی کا پیسہ وہاں لگ رہا ہوتا ہے, اور پھر آپ اس کو گنواتے ہیں کراچی میں ڈیولپمنٹ کے لیے اتنے ارب روپے رکھے. کراچی میں کہاں سے رکھے؟ کراچی کے دیہی علاقوں کے لیے آپ نے رکھے. کراچی کی کوئی سڑک آپ بتا دیجیے. آپ راشد مناز روڈ جو ہے, سوری آپ کا جو یونیورسٹی روڈ ہے, کتنے عرصے سے پڑا ہوا تھا. آج آپ نے وہ یونیورسٹی روڈ اس کو دیا ہے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو. دیا ہے, یہ دینا پڑا ہے. دینا پڑا ہے, وہ ظاہر دیا ہے, دینا پڑا ہے. تو اب آپ مجھے, اچھا آپ نے اس کو فرنٹیئر ورکس کو دیا, پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میرے ہی پیسے ہیں نا. پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کی ہر مستقل آبادی جو باقاعدہ پلانڈ آبادیاں ہیں, چاہے گلشن اقبال کی ہوں, چاہے لانڈی کی ہوں, چاہے فیڈل بیریا ہو, ہر آبادی کے ساتھ جو ہے وہ کچی آبادیاں منسلک ہیں اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بنائی گئی ہیں. ان کچی آبادیوں میں رسائی نہیں ہے. ان کچی آبادیوں میں آپ جا کر کے الیکٹرک کا بل وصول نہیں کر سکتے, آپ نان پیمنٹ پہ کنیکشن نہیں کاٹ سکتے. اس کنڈا مافیا کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن آپ جو لائن لاسز ہوتے ہیں ان لائن لاسز کو آپ اٹھا کے ڈال دیتے ہیں جو میٹر ہولڈرز ہیں, جو پیسے دے رہے ہیں, جو ظلم ہے. اب وہ لائن لاسز آپ کیونکہ تمام کے تمام کور نہیں کر پاتے, تو آپ کیونکہ دن بھر اگر بجلی چوری ہوگی تو زیادہ نقصان ہوگا, تو وہ ایریے کے اندر لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں. اس کا واحد حل صرف یہی ہے کہ جس طرح میں مظاہرہ کرنے جاتا ہوں اور رینجرز ٹھک کر کے سندھ گورنمنٹ کال کرتی ہے, اسی طرح سندھ گورنمنٹ رینجرز کو استعمال کرے ان انکروچمنٹ والے جو انکروچ کیے ہوئے علاقے ہیں, کہ وہاں پر جتنے ناجائز کنیکشن ہیں انہیں رینجرز اپنی موجودگی میں کٹوائے. اس شہر کے ساتھ اگر ہمدردی ہے, ابھی بھی مقدمات فیس کر رہا ہوں, 3 مقدمات دہشت گردی عدالت میں. یعنی آواز اٹھانا دہشت گردی ہے, اور موبائل چھینتے ہوئے کھلے عام باپ کے سامنے بیٹے کو, بیٹے کے سامنے باپ کو قتل کر دیں, کوئی ایک گرفتار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور شادی میں آپ فائرنگ کر لیجئے, آپ ٹریس بھی ہو جائیں گے, آپ کو لے بھی جائیں گے. قتل کے اوپر کوئی پرواہ نہیں ہے. اب پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ قتل ہونے والا کون ہے اور قتل کرنے والا کون ہے. یہ ڈسکرمنیشن جب تک زندہ ہے اس وقت تک آپ اس ملک کو سنوار نہیں سکتے.